رہا تھا اس خون کے اندر مشک کی خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ چھوٹا موٹا دین نہیں، ہم کس کے پیروکار ہیں، ہم کس کو ماننے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ یہ رات اپنے اللہ کو منانے کی رات ہے۔ آسمان دنیا پر باقاعدہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، مغرب ہی سے اعلان شروع ہو جاتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کرنے والا، بخشش کروانے والا کہ ہم اس کی گناہوں کی بخشش کر دیں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، رزق مانگنے والا، ہم اس کو کثیر اور وسیع رزق، برکت والا رزق عطا فرمائیں، ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی حاجت پوری کی جا سکے، ہے کوئی ضرورت مند ہم اس کی ضرورت پوری کریں۔ آسمان دنیا سے تو اعلان اب بھی ہو رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا، رذائل سے، گناہوں سے، غلاظتوں سے، نافرمانی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہوگی، رب کے سامنے سر بسجود ہو کے گرم گرم آنسو بہا کے مغفرت کی بھیک مانگنی ہوگی، تب جا کے بات بنے گی۔ نہیں تو میرے بھائی قبریں چیخیں اور پکاروں سے بھری تھی، آگ سے بھری ہوئی ہیں، اژدھوں سے، اور اسی طرح زہریلے سانپوں سے، اور اسی طرح بچھوؤں سے قبر بھری ہوئی ہے۔ یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، یہ بدعت و خرافات میں گزارنے کے لیے رات نہیں دی گئی ہے۔ آج لکھی جاتی ہیں تقدیریں، کون زندہ ہوگا، کون مرے گا، کس کی شادی ہوگی اور کس کے بچے پیدا ہوں گے اور کس کو جنازے میں سلایا جائے گا۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، سارے دلہن کے ساتھ ایک گھرانے والے ایک شاپنگ کے لے گئے کہ چند دن کے بعد شادی تھی، دوپہر میں گئے ہیں، ماں بھی گئی، خالہ بھی گئی، پھوپھی بھی گئی، ممانی بھی گئی، اور اسی طرح سارے خاندان کے افراد دلہن کو لے کر گئے کہ اس کی سجاوٹ کرنی ہے، اس کو سرخ جوڑا خریدنا ہے، اس کے لیے نئے نئے ڈریس خریدنے ہیں۔ سارا خاندان گیا، دوپہر میں سارا میک اپ کا سامان، سرخ جوڑا دلہن کا لے کر آئے ہیں، اور مغرب ہوتے ہوتے دلہن کا اسی دکان سے کفن آ چکا تھا۔ وہ غلاظتوں میں پھنس کر زندگی گزارنے والے، وہ نماز کو چھوڑ کر اللہ کا غضب اپنے اوپر لادنے والے، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ اللہ کے غصے کا اور اللہ کی لعنت کا شکار ہونے والے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ گاڑیاں، یہ مرسڈیز، یہ بنگلے، یہ کھیتیاں، یہ لہلہاتی، یہ بھری بھرائی کھیتیاں تمہیں اللہ کے عذاب سے روک نہیں سکتی، تمہیں قبر میں ٹھنڈک والی زندگی نہیں دے سکتی۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرو۔ یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بچہ ہوگا، کس کے اچھا بچہ پیدا ہوگا، کس کے مرا ہوا بچہ پیدا ہوگا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کس کو کس قبر میں ڈالنا ہے اور کس کو کس قبر کے اندر ڈال کے کن کیڑوں سے اس کی باڈی کو کھلانا ہے، یہ سب لکھا جائے گا۔ اللہ کے لیے نافرمانی سے باز آ جائیں۔ یہ رات خرافات والی رات نہیں ہے۔ آج نوجوان طبقے نے اور ہمارے بزرگوں نے اس رات کو ٹھٹا مذاق کر لیا۔ بدعت و خرافات کے لیے رات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے برابر یا اس سے زائد آدمیوں کو اس رات میں اللہ پاک جہنم سے خلاصی نصیب کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک میرا اور آپ کا نام ان آدمیوں میں ہو جائے جن کو آج رات جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے۔ آمین بول دو بھائی۔ قبولیت کا وقت کون سا ہوگا یہ نہیں معلوم ہے۔ ایسی قبولیت والی رات، برکتوں والی رات میں عجیب عجیب قصے، من گھڑت کہانیاں، من مانا دین، من چاہا دین اختیار کرنا آج امت نے شیوا بنا لیا۔ یہ رات تو عبادت کے لیے ملی تھی، یہ بیلنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی تھی۔ یہ رات ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ مارنے کے لیے تھوڑی نہ ملی تھی، یہ تو اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو کے ایسا رونے کے لیے ملی تھی کہ سجدے کی جگہ ساری تر ہو جائے، اللہ کو راضی کر کے اٹھنے کے لیے ملی تھی۔ یہ رات بدعت و خرافات اونٹ ڈالنے کے لیے تھوڑی نہ ملی تھی،
جی عود کی فاتحہ ہو رہی ہے، ننھے بڑوں کی عید ہو رہی ہے، نہ اللہ کا حکم، نہ نبی کا طریقہ، نہ صحابہ کا عمل، نہ بدری صحابہ نے بتایا، نہ احد کے صحابہ نے بتایا، نہ اوجی خندق کے صحابہ نے بتایا، نہ سوالات صحابہ نے بتایا، نہ تابعین نے بتایا، نہ اماموں نے بتایا، نہ امام ابو حنیفہ نے بتایا، نہ امام مالک نے بتایا، نہ امام شافعی نے بتایا، نہ امام احمد بن حنبل نے بتایا، سعید بن المسیب نے بتایا، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم حضرت شیخ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا، اور نہ کسی اللہ والے نے بتایا۔ یہ کون سا دین ہے کہ عود کی فاتحہ ہوتی ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے روحیں آئے گی، روحوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جون سی چیز کھاتا تھا اس کو یہاں پر بنا کر رکھتے ہیں، اونٹ ڈالا جاتا ہے، پھر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائی کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ نبی کی شریعت ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا نبی کا طریقہ ہے؟ کیا صحابہ کا عمل ہے؟ کس نے کیا؟ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اولیاء اللہ نے کیا، نہ صوفیوں نے کیا، نہ بزرگوں نے کیا۔ تو کرتا ہے تو سوچ تو اللہ کو کتنا ناراض کر کر زندگی گزارا ہے۔ میری ماں میری بہن، من چاہا دین چھوڑ، رب چاہے دین پر آ جا۔ دکانوں کے اندر کتنی عود کی ڈبیاں خالی ہوئی ہمیں معلوم ہے، کتنی اگربتیاں، جی ایک بدعات و خرافات کرنے کے لیے کتنی اگربتیوں کو خریدا گیا، عود کو خریدا گیا، تیل کو خریدا گیا، دھونی دی گئی، اور کتنے کھانے بنائے گئے ایک بدعات و خرافات کے لیے۔ تو شیطان کے بھائی ہو، قرآن کہتا ہے جو فضول خرچی کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شمار کر کہ تیرا شمار کن لوگوں میں ہوا؟ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے۔ آرام سے سمجھا جاتا ہے کہ روح واپس آتی ہے، وہ واپس آنا تھا تو گئی کیوں؟ گئی کیوں؟ واپس آنا تھا تو گئی کیوں؟ ارے گھر میں باقاعدہ رہ جاتی، باپ 100 200 300 سال 500 سال 1000 سال رہ لیتے، گئی کیوں؟ میرے بھائی کوئی روح واپس نہیں آتی۔ بعضوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بابا ہمارے اماں تتلیوں کی شکل میں آتے ہیں، بلیوں کی شکل میں آتے ہیں، کووں کی شکل میں آتے ہیں، کبوتروں کی شکل میں آتے ہیں۔ جب ہم فاتحہ دینے کے بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ بلی گھور کر دیکھتی ہے، تو یہ کھڑوس کہے گا، یہ کھڑوس سی کہے گی، یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ دیکھو جی باپ آ کر جی آرام سے بیٹھ کر فاتحہ سن کر کھا کر چلے گئے۔ کون سا عقیدہ؟ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رب کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، اور اسی طرح تابعین نے اپنایا نہیں۔ یہ دین نبی سے نہیں پہنچا ہے، یہ تمہارے پیٹ کے بھوجن کے لیے تم نے یہ دین بنایا ہوا ہے۔ الگ بات ہے کہ بھائی روح جب نکل جاتی ہے 500 فرشتے لے کر جاتے ہیں، آسمانی دنیا پر پہنچتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس نیک روح کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا بھی اس میں شمار کرنا۔ اصل زندگی تو دوستو بزرگوں آخرت کی زندگی ہے۔ یہ 50-60 سالہ زندگی میرے بھائی قبر میں نہ ووٹ کام آتے ہیں، نہ ووٹر کام آتے ہیں، نہ ایم ایل اے کام آتے ہیں، نہ ایم پی کام آتے ہیں، نہ یہ خاندان والے، یہ کوئی کام نہیں آتے۔ کام آنے والی چیز اللہ والی زندگی ہے۔ پھر نیک ہے علیین کی روح میں رکھ دیا جاتا ہے، جی بد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، رب کا باغی ہے، رب کا دشمن ہے، ایک وقت زندگی میں رب کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ماتھا نہیں ٹکایا، غلاظتوں میں زندگی گزر گئی۔ 500 فرشتوں کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، رگ سے روح کو نکال کر تڑپا کر مار کر لے کر جاتا ہے، پھر آسمان دنیا سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کو جہنم کے سجین کے قید خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس کے قید خانے سے روحیں بھاگ کر آ جائے؟ بولو بھائی نہیں نا، خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے،
اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے چاہ و جلال، اس کے حشم و قدم، اس کے لشکروں کی کوئی تعداد نہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ بڑی قدرتوں والے ہیں. کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ یہ جو دنیا کا کٹورا نظر آ رہا ہے، گولا، یہ گولا نظر آ رہا ہے، ہماری اس کہکشاں کے اندر اس گولے کو رکھ دیا جائے تو یہ گولا بڑے سے میدان میں چھوٹا کنکر نظر آئے گا. ہماری یہ کہکشاں، جس کہکشاں میں سورج بھی ہے، یہ ہمارا جو سورج ہے ہماری دھرتی سے اور ہماری زمین سے 13.5 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج کے حساب سے سورج سے بڑے بڑے 1 لاکھ 1 کروڑ بنے اتنے بڑے ستارے اور سیارے ہیں. اتنے بڑے ستاروں اور سیاروں کو ملا کے ایک کہکشاں بنتی ہے. ایسے سینکڑوں سولہ 7 گیلیکسی 7 کہکشائیں تلاش کی ہیں. اب بتاؤ میرے بھائی اللہ کتنے بڑے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں. میں اور آپ اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرے بھائی چوکے کھانے سے، حلوہ پوری مریدہ کھانے سے، رجب کے کوئلے اٹھا کر باقاعدہ بیل بیل کر کھانے سے رب کی محبت نہیں ملتی. شریعت اپنانا پڑتا ہے. باقاعدہ 12 مہینے کی 12 عیدیں منا دی. نبی نے کہا 2 عیدیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. ساری اس کی تیاریاں بتائی. عید جانے کے لیے بتایا نماز کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح تکبیر ادا کرنی ہے، کس طرح نماز پڑھو گے، کس طرح تکبیر پڑھتے جاؤ گے، سب شریعت میں لکھا ہوا ہے. لیکن جو سال کی 12 عیدیں لوگوں نے بنائی ہے اس کا کہیں جواز نہیں ملتا. من چاہ دین چھوڑ، رب چاہی پر آ جا. اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تیرے دل کو سکون پہنچا دیں گے، دلوں میں ٹھنڈک آئے گی. اللہ کی ایمان پر زندگی گزار دیں. ہاں ارے بات اب زنجیر اور دین میں رکھ دیا گیا نا. اب اگر بندہ نیک ہوگا، اللہ والا ہوگا، رب کی شریعت کو رب کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا تو تمہارے اللہ پاک اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے. پرندوں کا گوشت، جنت کی حسین لڑکیاں، جنت کے میوے، ایک ایک ٹکڑے میں اللہ پاک 70,000 مزے کا اللہ پاک کھلائے گا. جنتی مرد جب جنتی عورت کے سامنے جائے گا تو 40 سال اس عورت کو دیکھتا رہ جائے گا. اور 100 جوڑے پہنے کی 100 جوڑوں میں اس کا بدن شیشے کی طرح نظر آئے گا. تھوکنا عیب ہے، تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائے. اپنا دوپٹہ کائنات میں ہلا دے، ساری دنیا معطر ہو جائے. زندوں سے بات کر لے، زندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. مردوں سے بات کر لے تو مردے زندہ ہو جائیں. اللہ پاک ایسی نعمتیں اس کو دیں گے، وہ ایسی خوبصورت نعمتیں، اچھے اچھے جنت کے کھانے چھوڑ کر وہ تمہارا سڑا ہوا کھانے کے لیے آئے گا جس کو تم نے پسینے سے بنایا، پوچھ کے پسینہ رکھ کر بنایا. وہ تمہارے سڑے ہوئے مسالے کھانے کے لیے آئے گا. بیڑی بھی رکھتے ہیں، تمباکو بھی رکھتے ہیں، سگریٹ بھی رکھتے ہیں، وہ حلوہ بھی رکھتے ہیں، وہ ملیدہ بھی رکھتے ہیں، وہ پوری بھی رکھتے ہیں، وہ بریانی بھی رکھتے ہیں، وہ مرغ مسلم بھی رکھتے ہیں. وہ اللہ والے یہ کیسا دین تو نے اختیار کیا اور کامیابی تو کہاں سے چاہتا ہے؟ اور اگر وہ رب کا نافرمان ہے، باغی ہے، رب کا دشمن ہے تو اسے جین میں رکھے. فرشتے خود کٹائی کریں، کوئی بھی خدا اس کو بنا دے. جہنمی کا جو ایک داڑھ ہوگا، حدیث میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کا داڑھ کر دیا جائے گا. کتنا بھائی؟ احد پہاڑ. اس کا جو کولا ہوگا، ایک طرف کا جو کولا ہوگا، سرین جو ہوگی ایک طرف کی، مکہ اور مدینے کے درمیان 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا کولا 350 کلومیٹر اتنا چوڑا کر دیا جائے گا. اس کی کھال پتہ نہیں کتنے میل ہوگی، اس کی کھال موٹی کر دی جائے گی. اب اس کو جہنم کے عذابات دے رہے ہیں اور وہ کہے گا کہ جی مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، میرے رشتے دار آج مجھے مٹھائیاں، حلوے، پوریاں، ملیدے اور اسی طرح کھچڑے بنا کر رکھے ہیں، میں کھا کر آ جاؤں. فرشتے چھوڑیں گے؟ اللہ کی طاقت اتنی کم پڑ گئی ہے، اللہ کی فوج اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ تمہارے باپ کو اور تمہارے داداؤں کو آرام سے چھوڑ دے اور تم باقاعدہ ان کے نام کی فاتحہ لے کے سارا کھا کے ڈکر لے کر جاتے ہو. بھوجن کے لیے
جو رب کا حکم ہے اس کو سے بات سنیں بھائی.